کل کہاں تک بات پہنچی تھی؟ کس کو یاد ہے؟ اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ ایک خاص نام بتایا تھا، شک صدر۔ اور یہ کتنی دفعہ ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ لیکن زیادہ قوی ہے کہ 4 دفعہ ہوا ہے۔ تو 4 دفعہ جو ہوا ہے کچھ بتائے گا کہ کب کب ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، معراج پہ گیا، بالکل صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات کے بعد کفالت کس کے ذمہ آئی تھی؟ اور آپ کتنے سال کے تھے جب والدہ کا انتقال ہوا؟ 6 سال، والدہ کا انتقال جب ہوا۔ اور آپ کے دادا کے انتقال کے بعد کس کے پاس کفالت آئی تھی؟ کیا نام تھا ان کا؟ ابو طالب۔ تو دادا کے انتقال کے وقت کتنی عمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ 8 سال، ماشاء اللہ۔ چلیے آگے شروع کرتے ہیں۔ تو ابو طالب کی کفالت میں آنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے ہوئے تو چونکہ قریش کا جو کام تھا ذریعہ معاش وہ زیادہ تجارتی تھا، سال میں دو دفعہ وہ نکلتے تھے، ایک دفعہ یمن کی طرف اور ایک دفعہ شام کی طرف۔ تو ابو طالب کا جب ارادہ ہوا تجارت کا قافلہ لے کے شام کی طرف جانے کا، تو آپ نے سفر کی مشکلات اور مصائب کو سامنے رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانا مناسب نہیں سمجھا۔ تو عین روانگی کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر حزن و ملال دیکھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی ساتھ جانے کی، لیکن چونکہ چچا نے کہا کہ نہیں لے کے جانا، تو اس میں تھوڑا سا حزن و ملال آپ کے چہرے پر آیا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے لیا ابو طالب نے، اور روانہ ہوئے۔ اور جب شام کے شہر بصرہ، یہ بصرہ علیحدہ ہے، ایک شہر ہے بصرہ جو عراق میں ہے، وہ علیحدہ ہے، یہ بصرہ ہے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں ایک نصرانی راہب رہتا تھا، عیسائی تھا، اس کا نام اصل نام جرجیس تھا، لیکن اس کو بحیرہ راہب کے نام سے، بحیرہ کے نام سے مشہور تھا۔ تو جو نبی آخر زمان کی جو علامتیں کتابوں میں بتائی گئی تھیں وہ اس سے بخوبی واقف بھی تھا، باخبر بھی تھا۔ تو یہ جب اہل مکہ کا قافلہ اس کے معبد کے پاس کہہ لیں یا گرجا کے پاس کہہ لیں جب پہنچا، تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک دیکھتے ہی پہچان لیا کہ آپ آخری نبی الزمان ہیں، اور یہ وہی ہیں جن کا ذکر سابقہ کتابوں میں ہے، اور آپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ابو طالب جب مشائخ قریش کے ساتھ شام کی طرف گئے تو شام میں جس جگہ جا کر اترے وہاں یہ راہب بحیرہ رہتا تھا۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ وہاں پہ پڑاؤ کرتے تھے جب سفر پہ جاتے تھے شام کی طرف، لیکن کبھی بھی وہ راہب جو تھا وہ اپنے معبد سے باہر یا گرجا سے باہر نہیں آیا تھا۔ لیکن اس مرتبہ جیسی قریش کا تجارت کا قافلہ وہاں رکا تو خلاف معمول جرجیس یعنی راہب جو تھا وہ باہر آیا اور تجسس بھری نظروں سے ساروں کو دیکھنے لگا، یہاں تک کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، یہی ہے سردار دو جہانوں کا، یہی ہے رسول پروردگار عالم کا، جس کو اللہ جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ تو اس پر سرداران قریش نے کہا، راہب سے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے معبد میں بیٹھا ہوا تھا، کھڑکی میں بیٹھا ہوا تھا، اور تم لوگ جب یہ گھاٹی سے آ رہے تھے اور پہاڑی سے نیچے اتر رہے تھے تو کوئی شجر کوئی حجر ایسا نہیں تھا جو سجدہ نہ کر رہا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور
میں اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو مہر نبوت ہے جو دونوں شانوں کے درمیان ہے اس سے بھی، جو سیب کی طرح ہے، چھوٹے سیب کی مشابہت تھی، اس سے بھی پہچانتا ہوں یہ کہ اگر رہب واپس ہو گیا اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اس نے پورے قافلے کے لیے کھانے کا انتظام کیا، اور جب سب کھانے کے لیے پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ اس نے پوچھا کہ وہ جوان کدھر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت غالباً 12 سال کے قریب تھی۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے، جو کبھی قافلے کے ساتھ جو اونٹ تھے ان کو کھانا وغیرہ کھلانے کے لیے، چہل قدمی کے لیے، ان کو چرانے کے لیے آپ نکل گئے تھے۔ تو آپ بھی بھیج کر بلایا، تو اس وقت آپ تشریف لائے تو ایک ابر نے آپ کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ لوگ جتنے بھی تھے وہ وہاں درخت کے پاس، درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے تھے، تو کوئی جگہ ایسی خالی نہیں تھی کہ چھاؤں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھاؤں ملتی، تو آپ درخت کے ساتھ ایک سائڈ پہ ہو کر بیٹھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اس جگہ پہ بیٹھے تو درخت نے اپنا سایہ جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کر لیا۔ اور راہب نے کہا کہ دیکھو اس درخت نے کیسے سایہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا ہے، اور کھڑے ہو کر قسمیں دینے لگا کہ آپ ان کو لے کر نہ جائیں آگے، نہیں تو رومی لوگ اگر ان کو دیکھ لیں گے تو وہ ان کی صفات اور ان کی علامات دیکھ کر، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور نشانیاں جو تھیں، کیونکہ پرانی کتابوں میں موجود تھیں، کہنے لگا کہ جی دیکھ کر جو ہے وہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر قتل کر دیں گے، تو آپ ان کو آگے سفر کی طرف نہ لے کے جائیں۔ تو اسی اثناء میں راہب کی نظر پڑی تو دیکھا کہ روم کے 7 آدمی کسی کی تلاش میں آ رہے تھے، تو اس نے راہب نے پوچھا تم کس لیے نکلے ہو؟ تو رومیوں نے کہا کہ ہم اس نبی کی تلاش میں نکلے ہیں جس کی توریت اور انجیل میں بشارت مذکور ہے، یعنی توریت اور انجیل میں بتایا گیا ہے کہ وہ اس مہینے میں سفر کے لیے نکلنے والا ہے۔ یعنی ان لوگوں کی کتابوں میں، توریت اور انجیل میں سارے واقعات موجود تھے، ساری باتیں موجود تھیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور ہونے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ساری اس میں موجود تھیں، لیکن ان کے قسمت میں اسلام نہیں تھا، اکثریت کی اسلام سے فیض ہونا، تو بیچارے شرک کی حالت میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، مر گئے۔ تو رومیہ نے کہا ہر طرف ہم نے اپنے آدمی بھیجے ہیں۔ تو رہاب نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جس شے کا خداوند ذوالجلال نے ارادہ فرما لیا ہو اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ کہ جس چیز کا اللہ نے حکم کر لیا، تو ان رومیوں نے کہا کہ نہیں، کہ جب جس چیز کا حکم اللہ نے کر دیا ہو تو اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو انہوں نے کہا، رہاب نے کہا کہ بس اب تم اس نبی کے در پہ نہ ہو۔ یہ بات سن کر کچھ اللہ نے ان رومیوں کے دل میں کوئی بات ڈالی کہ ان کا خیال بدل گیا، اور واپسی کو ہی انہوں نے خیر عافیت سمجھی اور واپس چلے گئے۔ تو راہب نے ابو طالب کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ بھیج دیا جائے، ان کا آگے جانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کچھ روایات میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واپس مکہ بھیج دیا، اور راہب نے ان کے لیے اکرام کیا اور ناشتے کے لیے ساتھ روٹی اور زیتون کا تیل ساتھ کر دیا۔ تو اس طریقے سے آپ کا جو یہ پہلا سفر تھا یہ مکمل تو نہیں ہوا، کیونکہ راہب نے ان کو واپس بھجوا دیا تھا۔ اس کے بعد کا جو واقعہ ہے وہ حرب الفجار کا ہے، جو واقعہ فیل کے بعد کافی مشہور ہے، کیونکہ عرب میں لڑائیاں کافی عرصے سے جاری رہتی تھیں۔ تو اور یہ جو ہے یہ مارکہ جو تھا، حرب الفجار جو تھا، یہ قریش اور قبیلہ قیس کے درمیان پیش آیا۔ اس میں قبیلہ قیس جو تھا وہ پہلے غالب تھا قریش کے اوپر، لیکن بعد میں اللہ کے حکم سے تدبیر بدل گئی اور قریش جو تھے وہ قیس کے اوپر غالب آئے، اور اس کا خاتمہ جو ہوا وہ آخر صلح پر ہوا، اس جنگ کا خاتمہ۔ اور بعض دنوں میں ہے روایات میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس لڑائی میں اپنے چچاؤں کے ہمراہ شریک ہوئے مگر قتال نہیں فرمایا۔ تو علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کے ساتھ ہو کر اس لیے جنگ نہیں کی، حالانکہ آپ لڑائی کی عمر کو پہنچ چکے تھے، اپنے چچاؤں کی وہ صرف تیر اٹھا کر دیا کرتے تھے۔ جنگ اس لیے نہیں کی کہ ہاں جنگ حرب فجار تھی، یعنی ان مہینوں میں پیش آئی تھی جن میں جنگ کرنا فسق اور فجور، ناجائز اور حرام تھا، اسی وجہ سے اس لڑائی کو حرب فجار کہتے ہیں۔ علاوہ ازیں سب کے سب کافر تھے، مومن کو قتل و قتال اور جنگ و جدال کا حکم
اس لیے دیا گیا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اور اسی کا بول بالا ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر جو تھی غالباً 14 یا 15 سال کے قریب تھی. اب یہ جو ماہ تھے حرمت والے، یہ دیکھیں کہ اس میں شروع سے ہی جنگ و قتل و قتال منع تھا. اور یہ مہینے جو تھے یہ محرم، ذی الحج اور رجب، پہلے رجب ہے، پھر ذی الحج اور اس کے بعد محرم، یہ 4 مہینوں میں قتل و قتال جو تھا منع تھا. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ حلف الفضول کا جو ہے وہ واقعہ ہے کہ یہ ایک معاہدہ تھا جو کہ 3 افراد نے مل کر یعنی لکھا تھا، جس کو آپ کہہ لیں، اس کی شرائط تحریر کی تھیں. اور یہ اس لیے کی گئی تھی کہ حرف فجار کے بعد یہ خیال پیدا ہوا کہ جس طرح پرانے زمانے میں قتل و غارت ہوتا رہا وہ آگے نہ ہو. تو اس کے لیے جو 3 افراد تھے وہ فضل بن فضالہ، فضل بن وداع اور فضیل بن حارث، انہوں نے ایک معاہدہ مرتب کیا. اب یہ تینوں میں چونکہ فضل کا نام مشترک ہے، اس لیے اس کو حلف الفضول کہتے ہیں. اور یہ معاہدہ یہ تھا کہ مظلوم کا ساتھ دیں گے اور کسی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے. اور یہ دوبارہ معاہدہ مرتب کرنے کا جو وجہ بنی وہ یہ تھی کہ یمن کا ایک شہر ہے زبید، وہاں سے ایک تاجر مکہ سامان لے کر آیا، کچھ تجارت کے غرض سے لے کے آیا. تو سامان جو تھا وہ عاص ابن وائل نے خریدا. یہ عاص ابن وائل جو ہے یہ مشرک تھا اور مشرک ہی مرا، اس نے بہت تنگ کیا. لیکن ان کے جو بیٹے تھے وہ صحابی رسول تھے، اور آگے ان کا ذکر بھی آئے گا. عمر ابن العاص ان کا نام تھا. تو سامان لے کے آیا، عاص ابن وائل نے اسے خریدا اور وہ چونکہ سرداروں میں سے تھا، اس کو ٹرکھاتا رہا تاجر کو، اچھا کل دوں گا پیسے، پرسوں دوں گا، ایسا کر کے 2-4 دفعہ اس کو ٹرکھایا. بعد میں وہ پیسے دینے سے، معاوضہ دینے سے انکاری ہو گیا کہ میں ان پیسے نہیں دوں گا. اس کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ میں سرداروں میں سے ہوں، مجھے کس نے پوچھنا ہے، کس میں کیا ہمت کے مجھ سے آ کے جو ہے بات کرے. تو جب یہ بات اس کو زبید کو جب منع کیا اس نے، تو زبید نے ایک پہاڑ ہے جس کو قبیس کہتے تھے، جبل قبیس، اور یہ جو ہے یہ واقع ہے جہاں پہ آج کل شاہوں کے محل واقع ہے، اس جگہ پہ پہاڑ ہوا کرتا تھا. اور یہ ایک طرح سے باؤنڈری تھی اور لوگ اس کے اوپر کھڑے ہو کر جو ہے وہ اعلانات وغیرہ پیغامات دیا کرتے تھے، کوئی اعلان کرنا ہے تو کیا کرتے تھے. تو وہ اس پہاڑی کے اوپر چڑھا، اور اس پہاڑی پہ چڑھنے سے پہلے اس نے بڑے سرداروں سے، جو قریش کے، مکہ کے اور سردار تھے اور جو لوگ تھے بڑے، ان کے پاس گیا. تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم تو خود جو ہیں وہ اس کے عاص ابن وائل کے حلیف ہیں، تو ہم تو تمہاری اس طرح مدد نہیں کر سکتے. اس کے بعد وہ پہاڑی پہ چڑھا اور اس نے بات کرنا شروع کر دی کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، قریش کے لوگوں، میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور اس طرح ہوا اور اس طرح ہوا. تو زبیر بن عبد المطلب، کیونکہ عبد المطلب کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ نیچے آؤ، نیچے آؤ، ہم بات کرتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے. تو اس معاملے کی بنا پر یہ معاہدہ جو تھا یہ دوبارہ کرنے کی وجہ پیش آئی. اور زبیر بن المطلب نے اپنے بعض اشعار میں بھی اس معاہدے کا ذکر کیا ہے. وہ کچھ اس طرح ہے کہ فضل بن وداع، فضل بن فضالہ اور فضیل بن حارث نے سب سے اس امر پر عہد اور حلف لیا کہ مکہ میں کوئی ظالم نہ رہ سکے گا. اس پر سب نے پختہ عہد کیا، پس مکہ میں پڑوسی اور آنے والے سب مامون و محفوظ ہیں. تو سب سے پہلے زبیر بن عبد المطلب نے اس معاہدے اور حلف کے محرک ہوئے، اور بنو ہاشم، بنو تیم، عبداللہ بن جدان کے مکان پر جمع ہوئے. عبداللہ بن جدان نے سب کے لیے کھانا تیار کروایا، اور اس وقت سب نے مظلوم کی حمایت اور نصرت کا عہد کیا کہ اس کے ساتھ جو بھی معاملہ ظلم ہوا ہے ہم اس کی جو ہے مکمل طور پر اس کی مدد کریں گے، اور اس کی امانت اور امداد کے بغیر اس کو جانے نہ دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس معاہدے کے وقت میں بھی عبداللہ بن جدان کے گھر میں حاضر تھا، اور معاہدے کے مقابلے میں مجھے سرخ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ معاہدہ مجھے اتنا پسند آیا کہ اگر اس معاہدے کے بدلے مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں ہرگز پسند نہ کرتا. اور اگر اب زمانہ اسلام میں بھی اس قسم کے معاہدے کی طرف یہودی مجھے بلائیں ان شرائط کے اوپر،
تو میں بھی اس میں شرکت کروں گا، اس کو ضرور قبول کروں گا. یعنی یہ اس طرح کا معاہدہ تھا، کیونکہ ظلم کا ساتھ دینا بھی ظلم ہے، ظلم کا ساتھ دینا بھی ظلم ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی کن اخلاق کے مالک تھے. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو آپ جو تھے سب سے زیادہ حلیم تھے، بردبار تھے، امانت دار تھے، اور ہر طرح کے لغویات سے دور تھے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کا نام دے رکھا تھا. اور عبداللہ ابن ابی الحمصہ سے مروی ہے کہ میں نے بعثت سے پہلے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملہ کیا، میرے ذمہ کچھ دینا باقی تھا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں ابھی لے کر آتا ہوں، اور اتفاق سے گھر پہنچ کر میں بھول گیا. 3 دن بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا فلانی جگہ پہ ملنے کا. تو یاد آتے ہی فوراً وعدہ گاہ پہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ پر منتظر پایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا کہ تم نے مجھ کو زحمت دی، میں 3 روز سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. یعنی یہ اخلاق تھا آپ کا کہ وعدے کے پابند تھے، وعدہ وفا کرنے والے تھے. تو اچھا، اس طرح عبداللہ بن صائب فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک تجارت تھا، کیونکہ ذریعہ معاش تجارت ہی تھا. تو جب مدینہ منورہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فوراً کہا کہ مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو میرے شریک تجارت تھے، اور کیا ہی اچھے شریک تھے، نہ کسی بات کو ٹالتے تھے اور نہ کسی بات میں جھگڑا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت میں بھی شریک تجارت رہے، اور بہترین شریک تھے، نہ جھگڑتے تھے، نہ کسی قسم کا لڑائی جھگڑا کیا کرتے تھے. اچھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بعد بھی بکریاں چرانا جو ہے وہ کئی جگہوں پہ ثابت ہے کہ آپ نے معاوضہ لے کر بھی بکریاں چرائیں، جس طرح کل کے ہمارے بیان میں بات ہوئی تھی بکریاں چرانے کی، اور وجہ بھی میں نے بتا دی تھی کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان کو کیوں بکریاں چرانے کے لیے کہا گیا، اس میں حکمت کیا تھی. اچھا، اس کے بعد جو واقعہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سفر ہے، جب جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر آپ گئے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ ایک عرب کے شریف خاندان کی بڑی مالدار عورت تھیں، اور آپ کا جو شرافت اور پاک دامنی تھی اس کی وجہ سے اس جاہلیت کے دور میں بھی لوگ آپ کو طاہرہ یعنی پاک کے نام سے پکارا کرتے تھے. تو قریش جب اپنا قافلہ کا تجارت لے کے روانہ ہوتے تھے تو حضرت خدیجہ بھی اپنا مال کسی نہ کسی کو دے دیا کرتی تھیں، اور اتنا مال ہوتا تھا جتنا پورے قافلے کا مال ایک طرف اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ایک طرف ہوتا تھا. تو وہ مضاربے پہ یعنی کہ کرائے پہ اپنا مال دے دیا کرتی تھیں. لوگ جاتے تھے اپنا خرچہ لینے کے بعد، اور جو بچتا تھا وہ آپ حضرت خدیجہ کو دے دیا کرتے تھے. تو انہوں نے سنا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہوئی تو ہر گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، دیانتداری اور سچائی کے چرچے عام تھے، اور مکہ کا کوئی شخص بھی ایسا نہ تھا جو آپ کو امین کے لقب سے نہ پکارتا ہو. تو حضرت یہ باتیں سن کر حضرت خدیجہ نے بھی پیغام بھجوایا کہ آپ قریش کے ساتھ جب مال تجارت میرا مال لے کر جائیں، آپ شام لے کر جائیں، اور میں آپ کو دوسروں کی نسبت جو ہے وہ زیادہ معاوضہ دوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے ان دنوں ابو طالب مالی مشکلات کا شکار تھے، تو اس وجہ سے آپ نے اس پیغام کو قبول کر لیا تجارت پہ سامان لے کے جانے کے لیے. تو حضرت خدیجہ نے سامان کے ساتھ اپنا ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا وہ آپ کے ساتھ روانہ کر دیے. جب آپ بسرا پہنچے تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے، تو وہاں بھی ایک راہب رہتا تھا جس کا نام نستورہ تھا. اچھا، کچھ روایات میں ہے کہ یہ جگہ بھی وہیں تھی جہاں پہ 12 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچا کے ساتھ قافلے کے ہمراہ گئے تھے تو ٹھہرے تھے. اور یہ نستورہ جو ہے یہ راہب بحیرہ جو تھا اس کا کوئی بھتیجا تھا یا بھانجا تھا یا اسی کی نسل میں سے تھا، کیونکہ اس کا انتقال ہو چکا تھا تو اس کی جگہ پہ یہ آ گیا تھا. تو آپ ایک سایہ درخت کی جگہ پہ جب پہنچے تو نستورہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کی طرف آیا اور کہا کہ عیسیٰ بن مریم کے بعد آپ دوسرے شخص ہیں جو اس جگہ پہ اس درخت کے نیچے اترے ہیں، ورنہ کوئی نہیں اترتا تھا. پھر میسرہ سے کہا کہ ان کی آنکھوں میں یہ سرخی ہے، تو میسرہ نے کہا ہاں یہ جو ہے نا یہ ان کی آنکھوں میں مستقل سرخ ڈورے کہہ لیں یا سرخی جو ہے وہ موجود ہے. تو وہ راہب بولا کہ وہی نبی ہیں اور یہ آخری نبی ہیں، یعنی وہ بھی جانتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی نشانیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اپنے مقام پر اور خرید و فروخت شروع کی. تو ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے لگا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم لات اور عزیٰ کی قسم کھاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کبھی لات اور عزیٰ کی قسم نہیں کھاتا، بلکہ میں ان کے پاس بھی نہیں جاتا اور سائڈ سے ہو کے نکل جاتا ہوں. یہ لات اور عزیٰ مشرکین کے دو بڑے بت تھے جو کہ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے. تو یہ سن کر اس شخص نے کہا بے شک بات تو آپ ہی کی ہے، یعنی صادق اور سچے ہیں. پھر کہا کہ واللہ یہ شخص ہے جس کی شان اور صفت کو ہمارے علماء اپنی کتابوں میں لکھا کرتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ وہ شخص بھی مسلمان نہیں تھا، وہ بھی غیر مسلم تھا، اور اس کو بھی یہ بات معلوم تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کی. یعنی اس نے نشانی کے طور پر یہ بات کی، اور یہ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر اس نے یہ کہا کہ آپ ہی وہی شخص ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے. تو میسر بیان کرتا ہے کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا اور گرمی کی شدت ہوتی تو میں دیکھتا ہوں کہ دو فرشتے آپ پر سایہ کر لیا کرتے تھے. اور جب آپ شام سے واپس ہوئے تو دوپہر کا وقت تھا، تو دو فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے. اور جب یہ اپنے مقام پر یعنی حضرت خدیجہ کے مقام پر اپنے قریش میں واپس پہنچے تو حضرت خدیجہ نے اپنے بالا خانہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کو دیکھا کہ آپ آ رہے ہیں اور سایہ آپ کے اوپر ہے. تو جو آس پاس عورتیں بھی تھیں ان کو بھی دکھلایا، تو ساری عورتیں تعجب کا شکار ہو گئیں. تو اس کے بعد میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات بیان کیے، تجارت کے واقعات بیان کیے کہ کس طریقے سے آپ نے کوئی بغیر غلط بیانی کے سارا مال تجارت بیچا، فروخت کیا، اور حضرت خدیجہ کو اس تجارت میں اتنا منافع ہوا جو اس سے پہلے کبھی کسی تجارت میں نہیں ہوا تھا. تو اس کے بعد حضرت خدیجہ نے ان اوصاف کو اور ان معاملات کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ معاملات کو دیکھے تو ان کے کوئی عزیز تھے ورقہ بن نوفل جاننے والے تھے، ان کو جا کے سارا واقعہ بتایا. تو ورقہ نے کہا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر یہ واقعات سچے ہیں تو پھر یقیناً محمد اس امت کے نبی ہیں، اور میں خوب جانتا ہوں کہ اس امت میں ایک نبی ہونے والا ہے جن کا ہم سب کو انتظار ہے، اور وہ زمانہ قریب آ گیا ہے. ان واقعات کو سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا جو ہے وہ شوق پیدا ہوا. تو شام سے واپسی کے 2 مہینے اور 25 روز بعد خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا پیغام دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی والد نہیں تھے، ادھر کچھ روایات میں ہے کہ حضرت خدیجہ کے والد بھی نہیں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کر کے اس کو قبول کر لیا، اور تاریخ معین پر اپنے چچا ابو طالب اور حضرت حمزہ اور دیگر خاندان کے افراد کے ساتھ حضرت خدیجہ کے یہاں تشریف لے گئے، اور نکاح کی رسم جو تھی وہ ادا کی گئی. اور اس موقع پر ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا، جس کے آخری الفاظ جو تھے وہ یہ تھے، جس میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف بیان کی ہے کہ کہا اما بعد، محمد وہ ہے کہ قریش کا جو جوان بھی شرف، رفت، فضیلت اور عقل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تولا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بھاری رہیں گے. مال میں اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم ہیں، لیکن مال ایک زائل ہونے والا سایہ ہے اور ایک عاریت ہے جو واپس کی جانے والی ہے، اور یہ خدیجہ بنت خویلد کے نکاح کی طرف مائل ہیں، اور اسی طرح خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی طرف مائل ہیں. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو تھا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. اور انشاءاللہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اولاد اور اس کے بعد تعمیر کعبہ جو ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا سننا قبول فرمائے، اور اگر کوئی کمی کوتاہی کو غلطی ہو گئی ہو تو اس کو معاف فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.